میرا کمانڈو مشن بھارت کی پاکستان کے خلاف جنگی تیاریوں کی سراغ رسانی کرنا اور اس کی پوری رپورٹس سری نگر کمانڈو شیروان کو پہنچانا تھا تاکہ دشمن کی تیاریوں سے پوری طرح باخبر رہا جائے۔ یہ تمام رپورٹیں حاصل کرنے کا اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اگر میں ملٹری انٹیلیجنس کے میجر شرد دیوان کے ساتھ ہوتا تو یہ ساری سیکرٹ رپورٹیں مجھے آسانی سے مل جاتی، مگر یہ ذریعہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، بال پوائنٹ پینسل والا مہلک ہتھیار میرے پاس تھا۔ اس وقت یہی ایک کام کی چیز میرے پاس تھی۔ میرا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا، داڑھی بڑھ آئی تھی، یعنی میری ٹھوڑی سے 2 انچ نیچے تک آ گئی تھی۔ اس طرح مونچھیں بھی بڑھ چکی تھیں، گردن پر بھی بال بڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں امریکہ اور یورپ سے ہپی لوگ آیا کرتے تھے، ان کے بال بڑے ہوئے ہوتے تھے، میں بھی بالکل ایک ہپی لگتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں سری نگر کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے کمانڈو شیروان کو اپنی گزشتہ کمانڈو سرگرمیوں کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ وہاں مجھے کمانڈو اورنگزیب نہ ملا۔ شیروان نے بتایا کہ بھارت نے اپنی ایک ڈویژن فوج آزاد کشمیر کی سرحد پر ڈپلوائے کر دی ہے۔ تمہاری جو رپورٹیں ہمیں ملی ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ بھارت پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر پر بھی حملہ کرنے والا ہے۔ کمانڈو اورنگزیب اسی محاذ پر دوسرے کشمیری مجاہدین کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ میں نے کمانڈو شیروان سے کہا، اب میجر شرد دیوان کا ذریعہ مجھ سے چھن گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت آزاد کشمیر اور پاکستان پر کس تاریخ کو اور کتنی طاقت کے ساتھ حملے کرنے والا ہے۔ کیا راجدھانی دلی یا کسی دوسرے شہر میں اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ سیکرٹ رپورٹ حاصل کرنے میں میری مدد کر سکے؟ کمانڈو شیروان کچھ سوچ کر بولا، ہاں اپنا ایک آدمی ہے، مگر وہ تمہیں راجدھانی دلی میں نہیں بلکہ کسی اور شہر میں ملے گا۔ میں اس شہر کا نام امرتسر رکھ لیتا ہوں اور اپنے کشمیری مجاہد کا نام جہانگیر۔ شیروان نے رات کے وقت خفیہ ٹرانسمیٹر پر اپنے کشمیری مجاہد جاسوس جہانگیر سے کوڈ الفاظ میں بات کر کے میرے بارے میں بتایا اور کہا کہ جو خفیہ فوجی معلومات ہمیں درکار ہیں وہ ہر حالت میں مہیا کی جائیں۔ ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد شیروان نے کہا، اب تمہیں جہانگیر کے پاس امرتسر جانا ہوگا۔ اپنے کشمیری مجاہد نے پاکستان کی طرف جانے والی سڑک پر ایک لاری اڈے کے پاس اسٹیشنری اور پرانی کتابوں کی دکان کھول رکھی تھی۔ میں صرف ایک دن کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ میں رہا، جہاں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت نے اپنی فوجوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کی سرحد پر بھی بھارتی فوجوں کا اجتماع دیکھا گیا تھا۔ میں نے شیروان کی کمین گاہ میں ہی نہا دھو کر کپڑے بدلے۔ یہ اگست کے مہینے کا وقت تھا، کشمیر میں بارشیں ہو رہی تھیں۔ شیروان نے مجھے ہدایت کرتے ہوئے کہا، بال پوائنٹ پینسل پستول کی خاص حفاظت کرنا، اسے اپنی جیبوں میں ہرگز نہ رکھنا بلکہ بوٹ میں جرابوں کے اندر چھپا کر رکھنا۔ اس نے مجھے کچھ بھارتی کرنسی بھی دی۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر بولا، تمہارا یہ حلیہ ٹھیک ہے، بال مت کٹوانا، اس حلیے میں تمہیں اتنی جلدی نہیں پہچانا جا سکتا۔ باقی تم خود بھی جانتے ہو کہ تمہیں ہر حالت میں دشمن کی نظروں سے محتاط ہو کر رہنا ہے۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو میں خفیہ کمین گاہ سے نکل کر امرتسر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں امرتسر پہنچ گیا جس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا کشمیری مجاہد جہانگیر دکان پر موجود تھا۔ میری اطلاع اسے مل چکی تھی۔ شیروان نے اسے میرا حلیہ بھی بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے آپس میں چند ایک خفیہ جملوں کا تبادلہ کیا۔ جب ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ ہم وہی آدمی ہیں جن کو ایک دوسرے سے ملنا تھا تو جہانگیر نے الماری میں سے کتابیں نکال کر مجھے دکھانی شروع کر دیں۔ اس وقت دکان میں صرف ایک ہندو یا سکھ عورت ہی موجود تھی جو اپنی بچی کو کاپیاں دکھا رہی تھی۔ جب تک وہ عورت دکان میں موجود رہی میں ایک گاہک بن کر کتابوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ چلی گئی تو جہانگیر نے آہستہ سے کہا، اسی سڑک پر کچھ دور آگے جگت سینما ہے، فلم کا شو شروع ہونے والا ہے، گیلری کی ٹکٹ لے کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ میں یہ سن کر خاموشی سے دکان سے نکل گیا۔ سڑک پر دونوں جانب کھمبوں پر بتیاں روشن تھیں، دکانیں کھلی تھیں۔ یہاں 2 روز پہلے بارش ہوئی ہوگی۔ سڑک کے کنارے کیچڑ تھا، کہیں تانگے کھڑے تھے، سائیکل رکشہ والے بھی آ جا رہے تھے۔ زیادہ تر دکانیں سکھوں کی تھیں۔ ایک گردوارہ بھی تھا جس کے باہر ایک سکھ پھولوں کی چھاوڑی لگائے بیٹھا تھا۔ گردوارے کے اندر سے شبد کیرتن کی آواز آ رہی تھی، فضا میں حبس تھا۔ سڑک کی دوسری طرف جگت سینما ہاؤس کی عمارت تھی، شو شروع ہونے والا تھا۔ ایک جگہ انگریزی اور گرمکھی میں گیلری لکھا تھا۔ یہ ٹکٹ والی کھڑکی تھی۔ میں بھی سکھوں ہندوؤں کی قطار میں کھڑا ہو گیا، ٹکٹ لیا اور اوپر گیلری میں آ کر دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ہال میں روشنی ہو رہی تھی، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دیوار کے پاس بیٹھا تھا، میرے اوپر وہ چوکور سوراخ تھا جس میں سے فلم کی روشنی نے اسکرین پر پڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی، ہال کی بتیاں بجھ گئیں اور فلم شروع ہو گئی۔ میری توجہ فلم کی طرف بالکل نہیں تھی، میں گیلری کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک آدھ بار اسکرین پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہندی کی فلم ہے اور اس میں ہیما مالنی بھی ہے۔ میں خاص طور پر ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ فلم شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب گیلری کا پردہ ایک طرف ہٹا اور فلم کی ہلکی ہلکی سفید روشنی میں میں نے اپنے کشمیری مجاہد جہانگیر کو داخل ہوتے دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور گیلری کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے مجھے دیوار کے پاس بیٹھا دیکھ لیا اور میرے پاس آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں پورا یقین ہے کہ امرتسر میں داخل ہوتے وقت تمہارے پیچھے خفیہ پولیس والا نہیں تھا؟ ہماری نگاہیں پردہ اسکرین پر تھیں۔ میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے۔ جہانگیر نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے خفیہ ذریعوں سے ایک دن پہلے وہ معلومات حاصل کر لی تھی جن کے بارے میں کمانڈو شیروان نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں یہ تمام خفیہ فوجی معلومات لے کر خود شیروان کے پاس جانے والا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ معلومات کیا ہیں؟ جہانگیر نے دھیمی آواز میں کہا، بھارت نے آزاد کشمیر اور پاکستان پر حملہ کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہے۔
سب سے پہلے آزاد کشمیر پر حملہ کیا جائے گا۔ بھارت کے ناپاک عزائم یہ ہیں کہ زبردست فوجی ساز و سامان اور زیادہ نفری کے ذریعے آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے فوراً بعد پاکستان پر واہگہ اور برکی کی جانب سے بیک وقت جلغار کر دی جائے اور لاہور قبضے میں لے لیا جائے۔ میں نے جہانگیر سے پوچھا حملے کی تاریخ اور وقت کون سا مقرر ہوا ہے۔ وہ بولا یہ سیکرٹ ہمارے آدمیوں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ بھارتی فوجی ہائی کمانڈ نے حملے کی تاریخ اور وقت کو بےحد خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے متعلق جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے سوائے 2-1 بھارتی جرنیلوں کے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت واگھا اٹاری سیکٹر میں بھارت کی ایک ڈویژن 15 انفینٹری پوری ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ڈویژن فوج بما ٹینک ریجمنٹ امرتسر سے ذرا پیچھے پہنچ چکی ہے۔ ان کی مدد اور کمک کے لیے پیچھے ایک ماؤنٹین ڈویژن نمبر 23 3 ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ امرتسر کے آس پاس ریزرو میں بابرکاب ہے۔ ان ڈویژنوں کے ساتھ توپ خانہ بھی ہے۔ ایک آدمی ہم سے آگے 3 قطاریں چھوڑ کر کرسیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ جہانگیر چپ ہو گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو جہانگیر کہنے لگا دشمن 3 گنا زیادہ طاقت اور نفری سے پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہی نہیں عالم اسلام کا قلعہ بھی ہے۔ اسے ہر حالت میں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ میں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں جہانگیر، پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔ ہماری پاک فوج کے شیر دل جوان اور افسر سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا سر توڑ دیں گے۔ یقینی طور پر یہ فوجی رپورٹیں ان تک بھی پہنچ گئی ہوں گی اور پاکستان کی ڈیفنس لائن پر ایک ایک جوان دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لیے سینہ سپر ہو کر الرٹ ہو چکا ہوگا۔ یہ کفر و اسلام کا مارکا ہے اور انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی انشاءاللہ۔ جہانگیر نے میری تائید کی۔ میں نے جہانگیر سے کہا امرتسر میں بھارت جو ایک ڈویژن فوج ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ لایا ہے وہ یہاں کس جگہ مقیم ہے، کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے؟ جہانگیر کہنے لگا یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایک ڈویژن فوج بہت بڑی فوج ہوتی ہے۔ اس فوج نے امرتسر سے ذرا پیچھے ریلوے لائن کے پاس ایک میدان میں عارضی چھاونی ڈال رکھی ہے، مگر اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس وقت ایک محب وطن کمانڈو کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ دشمن کی فوجی طاقت کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں۔ میں دشمن کے اس فوجی مرکز میں شبخون مار کر اس کی ٹینک فورس کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر بولا میں تمہیں اس جگہ کا پورا نقشہ سمجھا دوں گا جہاں اس وقت بھارت نے اپنا انفینٹری ڈویژن ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ فلم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جہانگیر مجھے سنیما ہال سے نکال کر اندھیرے غیر آباد علاقے میں سے گزار کر اپنے مکان میں لے گیا۔ یہ آبادی کے کونے پر ایک کوٹری ایک چھوٹے سے صحن والا مکان تھا جہاں جہانگیر جموں کے ایک عام محنت کش مسلمان دکاندار کی حیثیت سے عرصہ 8 سال سے مقیم تھا۔ اس نے مجھے بھارتی فوجی کیمپ کا پورا محل وقوع سمجھا دیا۔ میں دوسرے دن جہانگیر کے گھر میں ہی چھپ کر کمانڈو ایکشن کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس دوران جہانگیر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ بھارتی فوجی ڈویژن کے اس عارضی کیمپ میں ٹینک ریجمنٹ کے ٹینک کس طرح کیموفلاج کر کے رکھے گئے ہیں۔ نقشے کی مدد سے اس نے مجھے ساری لوکیشن اور جگہ سمجھا دی۔ بال پوائنٹ پستول تو پہلے ہی میرے پاس تھا۔ جہانگیر کی مدد سے میں نے چاکلیٹ کی 6 ٹکیوں کی شکل میں انتہائی طاقتور اور زبردست دھماکہ خیز ٹائم بم بھی تیار کر لیے۔ یہ بم ہینڈ گرینیڈ کی طرح تھے مگر چوکور ٹکیوں کی طرح۔ ان میں ایک کیل دبائی گئی تھی۔ اس کیل کو کھینچ کر ٹارگٹ پر پھینکنا تھا۔ یہ 6 کے 6 بم ٹینکوں کے جمگھٹے میں مجھے 10-15 گز کے فاصلے سے پھینکنے تھے۔ اگر میں زبردست سیکیورٹی میں سے نکل کر کسی طرح اس جگہ پہنچ جاتا جہاں بھارتی ٹینک ریجمنٹ کے ٹینک کیموفلاج کیے ہوئے ہیں تو ان کو تباہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب سے مشکل مرحلہ ان ٹینکوں کے قریب پہنچنا تھا جس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہاں اتنی زبردست سیکیورٹی ہوگی کہ کوئی پرندہ بھی ادھر سے نہیں گزر سکتا، لیکن مجھے بہرحال یہ ٹارگٹ مارنا تھا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑتا۔ دوپہر کے وقت جہانگیر مجھے ٹارگٹ دکھانے کے لیے لے گیا۔ ہم ایک خاص اسکیم پر عمل کرتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچے۔ ریلوے لائن سے کوئی 600-700 گز کے فاصلے پر ایک جگہ کھیتوں میں بہت بڑا فوجی کیمپ لگا تھا۔ ہم ریلوے لائن کے اس طرف دھریک کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ کیمپ کے ارد گرد کانٹے دار تار کے گچھے پھیلا دیے گئے تھے۔ چونکہ یہ عارضی کیمپ تھا اس لیے وہاں خاردار تاروں والی دیوار بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ٹینک چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں خاردار تاروں سے کافی پیچھے ہٹا کر درختوں کے نیچے کھڑے کیے گئے تھے۔ جہانگیر کہنے لگا تمہیں تار کاٹنے کے لیے پلاس ساتھ لے جانا ہوگا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے سارا نقشہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا اور یہ بھی درخت پر اوپی کرتے ہوئے طے کر لیا کہ مجھے جنوب کی جانب کھیتوں میں سے رینگ کر خاردار تاروں تک پہنچنا ہوگا۔ اس وقت سورج ڈھلنے لگا تھا۔ ہم درخت سے اتر کر الگ الگ ہو گئے اور الگ الگ راستوں سے گھر پہنچے۔ اس رات مجھے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ میں نے جہانگیر کو بتا دیا تھا کہ اگر میں ٹارگٹ مارنے میں کامیاب ہو گیا تو واپس اس کے پاس نہیں آؤں گا بلکہ ادھر سے ہی کسی دوسرے شہر نکل جانے کی کوشش کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ پکڑا گیا تو میری زبان پر جہانگیر کا نام نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا کمانڈو مشن کے لیے رات کے 2 بجے کا وقت چنا۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے سپاہیوں پر نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان سے تھوڑی بہت غفلت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ویسے کسی بھی ملک کا فوجی کیوں نہ ہو اس کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جہانگیر نے ایک چھوٹے سائز کا مگر بڑا مضبوط پلاس لا کر مجھے دے دیا۔ میں نے 2-3 لوہے کے تار کاٹ کر اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ جب رات کے ٹھیک 2 بجے تو میں نے جہانگیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا دوست اللہ کے حوالے، زندہ رہا تو کسی نہ کسی جگہ پھر ملاقات ہوگی، مر گیا تو میرا کہا سنا معاف۔ میں رات کی خاموشی اور تاریکی میں جہانگیر کے گھر سے نکل کر امرتسر کی اس آبادی کی طرف چل پڑا جس کا نام پہلے
पहले शरीफ पूरा हुआ करता था, लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के बाद वहाँ हिंदू सिख शरणार्थी आ गए थे और उन्होंने इसका नाम सिंहपुरा रख दिया था। रास्ते का मुझे पता था। रात के वक्त बड़ी सड़क पर चलने की बजाय मैं एक जगह खेतों में से होता हुआ रेलवे लाइन पर आ गया। ये रेलवे लाइन अमृतसर से जालंधर अंबाले दिल्ली की तरफ जाती थी। रात तारीख थी। रेलवे स्टेशन की रोशनियां मेरे पीछे रह गई थी। बड़ी सड़क पर जो जीटी रोड थी वाहगा बॉर्डर की तरफ जाते मुझे 2-3 फौजी ट्रक मिले थे, मगर रेलवे लाइन पर किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं थी। आसपास कोई इंसान नहीं था। खेतों पर अंधेरा और रात की खामोशी छाई हुई थी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी और इत्मीनान था। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलता गया। रास्ते में सिग्नल के खंभों के नीचे से भी गुजरा जिनकी सुर्ख बत्तियां रोशन थीं। 2 रेलवे फाटक उबूर किए। रास्ते में मुझे कोई चौकीदार या पुलिस का आदमी न मिला। आखिर मैं उस मकाम के करीब आ गया जहां रेलवे लाइन की एक जानिब कुछ फासले पर पाकिस्तान पर हमला करने वाली भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन पड़ाव डाले हुए थी। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, ये बहुत बड़ा आरजी फौजी कैंप था जहां इतनी ज्यादा नहीं लेकिन काफी रोशनी थी। खास तौर पर कैंप के इर्द गिर्द जो कांटेदार तार लगी थी वहां थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लकड़ी के खंभों पर बल्ब रोशन थे। मैं कैंप के पहलू से होता हुआ रेलवे लाइन पर आगे निकल गया। काफी दूर आगे जाकर मैं रेलवे लाइन से उतर आया। अब मैं खेतों में घुस गया जहां से मुझे फौजी कैंप की खारदार तारों के पास जाना था। इस रास्ते का तयन मैं दिन के वक्त कर चुका था। मैं कोई अनाड़ी आदमी नहीं था, एक तरबियत याफ्ता कमांडो था। इससे पहले कमांडो एक्शन करके ऐसे कई टारगेट उड़ा चुका था। खेत में फसल ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैं झुक कर चल रहा था। टारगेट के करीब पहुंचकर मैं बैठ गया। मैं ऐसी जगह पर आया था जो रोशनी के 2 खंभों के दरमियान थी, लेकिन जहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। तारों के गुच्छे साफ नजर आ रहे थे और अगर किसी गश्ती पार्टी के सिपाही उधर आ गए तो मैं उन्हें दिखाई दे सकता था। ये सारी बातें मेरे जहन में थी। तार काटने वाला प्लास मेरे हाथ में था। खारदार बाढ़ से कुछ फासले पर मुझे दरख्तों के नीचे 6-7 टैंक भी कैमोफ्लेज की हालत में नजर आ रहे थे। मेरा और मेरे टारगेट यानी भारतीय टैंकों का फासला मेरे हिसाब से ज्यादा था और इस बात का काफी इम्कान था कि अगर मैंने कील खींचकर बारी बारी इन पर चॉकलेट साइज के ग्रेनेड फेंक दिए तो वो रास्ते में ही फट जाएंगे। चुनाचे मुझे तार काट कर कम से कम 15-20 कदम अंदर कैंप के अहाते में जाना था। मैं कैंप की मींट के पास फसल में छुप कर बैठा रहा। मैं इस इंतजार में था कि अगर कोई फौजी पेट्रोल पार्टी या कोई गश्त करता फौजी सिपाही वहाँ पर तैनात हो तो वो गुजर जाए। जब मुझे वहाँ बैठे 6-7 मिनट गुजर गए और कोई फौजी गश्त लगाता वहाँ न आया तो मैंने खारदार बाढ़ की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। प्लास मेरे सीधे हाथ में था। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगता मैं खारदार तारों के गुच्छे के पास पहुँच गया। अब मुझे देर नहीं करनी थी। मैं लेटे लेटे तार काटने लगा। मैं तीसरा तार काट रहा था कि अचानक मुझे राइफल का सेफ्टी कैच आगे करने की आवाज आई। मैंने गर्दन उठाकर देखा। एक सिख फौजी राइफल की नाली का रुख मेरे सर की तरफ किए फायर करने की पोजीशन में खड़ा था। उसने मुझे जोर से ठुंडा मारकर कहा, हाथ ऊपर उठा लो। खुदा जाने ये सिख फौजी कब वहाँ पहुँच गया था। मुझे उसकी आहट तक नहीं आई थी। मैंने प्लास फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिए। सिख फौजी की राइफल का रुख मेरी तरफ था। मैं फौजी कैंप की खारदार बाढ़ के आगे जमीन पर पेट के बल लेटा था और मैंने हाथ खड़े कर दिए थे। जिस प्लास से मैंने खारदार बाढ़ की तार काटी थी वो प्लास मेरे पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरी पतलून की जेब में 6 इंतहाई ताकतवर धमाका खेज ग्रेनेड थे। बाढ़ की 2 तार मैं काट चुका था। मेरे पास कोई उज़्र बहाना नहीं था। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था कि मुझे जमीन से उठने की भी मोहलत नहीं मिली थी। ये सिख फौजी खुदा जाने कहां से अचानक मेरे सर पर आन मौजूद हुआ था। उसने एक और ठुड्डा मेरी पसलियों में मारा और पंजाबी में गाली देकर कहा कि खड़ा हो जा। मैं राइफल के सेफ्टी कैच आगे करने की आवाज सुन चुका था। अब सिर्फ ट्रिगर पर उंगली के हल्के से दबाव की जरूरत थी कि राइफल में से गोली ने फायर होकर मेरे सर के परखचे उड़ा देने थे। मेरे पास अपने बचाव के लिए सिर्फ एक ही हथियार था और वो जहरीली सुई वाली बॉल पॉइंट पेंसिल थी। लेकिन ये हथियार मेरे हाथ में नहीं था, मेरी पतलून की दाईं तरफ जेब में था। सिख फौजी के हुक्म पर मैं उठने लगा तो मुंह के बल लेटे हुए उठते वक्त लामहाला मुझे अपने हाथ जमीन पर लगाने थे। मुझे जो कमांडो एक्शन करना था वो मैंने सोच लिया था। ये एक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी एक्शन भी साबित हो सकता था। किसी भी मुल्क के तरबियत याफ्ता फौजी को ऐसी हालत में जेर करना कि उसके हाथ में राइफल भी हो इतना आसान काम नहीं था। लेकिन मुझे ये काम हर हालत में करना था और अपनी जान की बाजी लगा कर करना था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस सिख फौजी पर मुझे एक बात की बरतरी जरूर हासिल थी कि वो अगर ट्रेंड फौजी था तो मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने होशंगाबाद के जंगलों में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ऐसे गुर सिखाए थे कि अगर उनमें से कोई एक गुर पूरी महारत और ठीक वक्त पर इस्तेमाल करता तो सिख फौजी बच नहीं सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं जेब में हाथ डालकर जहरीली सुई वाला बॉल पॉइंट पेन निकाल कर उस पर फायर कर सकता। लिहाजा मुझे एक दूसरा गुर इस्तेमाल करना था। इसका मौका मुझे जमीन पर हाथ रख कर उठने से मिल सकता था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि इस एक्शन के दौरान 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जाया न हो। मैंने 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जाया न किया। जमीन पर हथेलियां टिकाकर मैंने घुटने टेके, दोनों हाथ दोबारा खड़े कर लिए और जैसे ही उठा उसके साथ ही सीधी टांग का ठुड्डा पूरी कुव्वत
شرافت کے ساتھ سکھ فوجی کی ٹانگوں کے درمیان اس کے جسم کے نازک حصے پر مارا۔ یہ ضرب ایک کمانڈو کی ضرب تھی۔ سب سے پہلے تو فوجی کے ہاتھ سے رائفل نیچے گر پڑی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اسے اوپر اٹھنے کا موقع دیتا؟ میں نے بجلی بن کر تیزی کے ساتھ اس کی گردن پر بھرپور طاقت سے بازو کی ضرب لگائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سکھ فوجی کے حلق سے کوئی آواز نکلے۔ ایک آواز اس کے حلق سے ضرور نکلی، مگر یہ خرخراہٹ کی آواز تھی۔ وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر ایک اور جھٹکا دیا، مگر وہ میری پہلی ضرب میں سے مر چکا تھا۔ میں نے اسے وہیں زمین پر ڈال دیا اور خود اوندا لیٹ کر دائیں بائیں خاردار تاروں کے گچھوں کی طرف گیا۔ مجھے وہاں کوئی دوسرا فوجی نظر نہ آیا۔ وہاں زیادہ اندھیرا بھی نہیں تھا۔ امرتسر کے نواح میں پڑی انڈین انفینٹری ڈویژن کی اس ٹینک ریجیمنٹ کے سارے کیمپ کے گرد خاردار تار کے گچھے پھیلائے ہوئے تھے۔ مجھے ان کو کاٹ کر ان کے ٹینکوں کے قریب جانا تھا جو ستمبر کی جنگ میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے وہاں کیموفلاج کر کے رکھے گئے تھے۔ میں جلدی پلاس کی مدد سے تار کاٹنے لگا۔ میں نے باڑ میں اتنا راستہ بنا لیا کہ جہاں سے میں رینگ کر کیمپ کے اندر جا سکتا تھا۔ میں نے پلاس وہیں چھوڑا اور تاروں کے درمیان جو راستہ بن چکا تھا اس میں سے رینگتا ہوا گزر گیا۔ اب میں فوجی کیمپ کے احاطے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں پیٹ کے بل آہستہ آہستہ رینگ کر ٹینکوں کی طرف چلا گیا۔ جب میرا اور ٹینکوں کا فاصلہ 20 قدم رہ گیا تو میں نے پتلون کی جیب سے خود بنائے ہوئے 6 طاقتور گرینیڈ نکالے۔ مجھے ٹینکوں کے پیچھے دوسری طرف سے کسی فوجی کی آواز سنائی دی۔ وہ پنجابی میں کسی دوسری فوجی کو آواز دے رہا تھا۔ میں نے پہلے گرینیڈ کا کیل نکالا اور اسے ٹینکوں کی طرف اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے، پھر تیسرے اور پھر چوتھے گرینیڈ کے کیل نکال کر انہیں ٹینکوں پر پھینک دیے۔ پہلے گرینیڈ کا زوردار دھماکہ ہوا، پھر دوسرا پھٹا، پھر تیسرا۔ وہاں چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ لوہے کے ٹکڑے میرے دائیں بائیں آ کر گرے۔ میں نے دوسرے 2 گرینیڈ بھی پھٹتے ہوئے ٹینکوں کی طرف اچھال دیے۔ اس کے ساتھ میں لیٹے لیٹے پیچھے کو مڑا اور تیزی سے خاردار باڑ کے سوراخ کی طرف رینگنے لگا۔ وہاں دھماکے ہو رہے تھے، ٹینک پھٹ رہے تھے اور ان کی پیٹرول کی ٹینکیاں بھی پھٹ رہی تھیں۔ کیمپ میں ایک شور مچ گیا تھا۔ بلند ہوتے شعلوں نے سارا احاطہ روشن کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اور پیچھے سے مجھ پر فائر بھی آ سکتا تھا۔ میں جتنی تیز رینگ سکتا تھا رینگ کر خاردار تاروں کے پاس پہنچا اور سوراخ میں سے دوسری طرف آتے ہی کھیتوں میں گھس گیا اور جالندر ریلوے لائن کی طرف دوڑنے لگا۔ کیمپ کی طرف مشین گن کی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ 2-3 برسٹ میرے سر کے اوپر سے بھی گزرے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کیمپ کے چاروں طرف اندھا دھند برسٹ مارے جا رہے ہیں۔ میں اب اندھیرے میں تھا اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ کیمپ میں روشنی کا گولہ فائر ہوا اور دوسرے لمحے سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو گیا۔ میں فصل کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ پیراشوٹ والا لائٹ گولہ تھا جو روشن ہو کر آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ جب وہ نیچے آ کر بجھ گیا تو میں اٹھ کر پھر دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے جب میں کافی آگے نکل گیا تو 2 کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی میٹ پر بیٹھ گیا۔ ذرا سانس درست ہوا تو میں اٹھ کر تیز تیز ریلوے لائن کی طرف چلتا گیا۔ ریلوے لائن پار کر کے میں دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، کیمپ میں ابھی تک تھوڑے تھوڑے شعلے اٹھ رہے تھے، دھماکے نہیں ہو رہے تھے۔ کم از کم میں نے دشمن کے 6-7 ٹینک ضرور تباہ کر دیے تھے۔ جس سمت میں جا رہا تھا اس کے بارے میں مجھے بچپن ہی سے معلوم تھا کہ ادھر گرداسپور اور بٹالے کا علاقہ ہے۔ اسکول کے زمانے میں ہم ان میدانوں میں آ کر دوڑیں لگایا کرتے تھے اور گڈیاں پتنگے اڑایا کرتے تھے۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ جنوب مشرق کی جانب جتنی دور جا سکتا ہوں چلا جاؤں، پھر بٹالہ گرداسپور کی ریلوے لائن عبور کر کے مجھیٹا قصبے کے اوپر سے ہوتا ہوا امرتسر کے کمپنی باغ کے شمال میں نکل آؤں۔ وہاں سے میں اپنے مجاہد ساتھی جہانگیر کے گھر پہنچ سکتا تھا۔ یہ سارا فاصلہ مجھے دن کی روشنی نکلنے سے پہلے طے کرنا تھا۔ صبح ہونے کے بعد میرے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ بھارت کی پوری ریزرو انفینٹری ڈویژن اپنی ایک ٹینک ریجیمنٹ کے ساتھ امرتسر کے نواح میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور کمانڈو اتنی زبردست سیکیورٹی کے باوجود کیمپ میں گھس کر ٹینکوں کو ہٹ کر گئے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شہر میں پولیس اور CID چاروں طرف گشت کر رہی ہوگی۔ میں شہر میں اجنبی تھا، وہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پولیس مجھے شبے میں پکڑ سکتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ میں کھیتوں کھیت چلتا گیا، اندازے سے اپنا رخ قصبہ مجیٹھا کی طرف کر لیا۔ رات کا اندھیرا مجھے چھپائے ہوئے تھا۔ آخر مجھے امرتسر سے گرداسپور جانے والی ریلوے لائن کا سگنل دکھایا گیا۔ میں ریلوے لائن پار کر کے ایک میدان میں داخل ہو گیا، جہاں ایک گاؤں کے قریب سے گزرا جہاں مکانوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوئی کتا دور سے بھونکا اور پھر چپ ہو گیا۔ جس وقت میں اپنے کشمیری مجاہد جہانگیر کے مکان پر پہنچا تو پاؤ پھٹ رہی تھی اور بڑی سڑک پر گرمیوں کی رات کو لاری اڈے کے باہر سوئے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا سکھ گرو نانک جی کی بانی پڑھتا گردوارے کو جا رہا تھا۔ شہر کے مندروں سے پوجا پاٹ کی، گردواروں سے شبد کیرتن کی آوازیں آ رہی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جہانگیر کے مکان کا دروازہ بند تھا مگر وہ میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے چٹخنی نہیں لگائی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چارپائی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے۔ میں نے دھماکوں کی آوازیں سنی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اسے ساری رویداد سنا دی۔ وہ کہنے لگا ابھی تم یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں صبح ہو گئی۔ میں مکان کے صحن کے غسل خانے میں نلکے کے نیچے بیٹھا، نہایا، کپڑے بدلے۔ کھیتوں میں رات کے وقت رینگنے سے قمیص پر گیلی مٹی کے داغ پڑ گئے تھے۔ جہانگیر ناشتے کے لیے ہوٹل سے چائے وغیرہ لے آیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ سری نگر کمانڈو شیروان کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر کس جگہ سے بات کرتا ہے۔
मैं उससे बात करके मालूम करना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर की सरहद पर भारतीय फौज की पोजीशन क्या है। वो बोला, ट्रांसमीटर यहाँ से दूर एक खुफिया जगह पर है, इस वक्त तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं। आजाद कश्मीर की सरहद पर भारत ने अपनी फौज बड़ी तादाद में जमा कर रखी है, इससे भी ज्यादा अभी किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं सारा दिन जहांगीर के मकान में छुपा रहा। उसका मकान वाहगा अट्टारी बॉर्डर को जाने वाली बड़ी सड़क से थोड़ा हटकर था। जहांगीर मकान को बाहर से ताला लगाकर दुकान पर चला गया था। सड़क पर से भारी ट्रकों के गुजरने की आवाजें आना शुरू हो गईं। ये आवाजें दोपहर तक मुसलसल आती रहीं। जहांगीर अपने और मेरे लिए कुछ खाने को ले आया। उसने बताया कि जीटी रोड पर वाहगा की तरफ मिलिट्री कैनवॉय जा रहे हैं। इनमें इन्फेंट्री के ट्रक भी हैं और फौजी साजो सामान से लदे हुए ट्रक भी। लगता है आज रात कुछ होने वाला है।